السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حیدر علی آتش کی دوسری غزل کی تشریح سمجھیں گے۔ اس سے پہلے میر تقی میر کی پہلی دو غزلوں کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور نظم کی تشریح کا طریقہ کار اور غزل کی تشریح کا طریقہ کار یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب چینل پہ، ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو بہت سی مفید باتیں تشریح سے متعلق ملیں گی۔ تو آج ہم اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ بورڈ پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 2 ہوتا ہے، جز الف 10 نمبر پر نظم پر مشتمل ہوتا ہے، جز بے غزل پر۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ حیدر علی آتش کی لکھی ہوئی یہ غزل آتش آپ کا تخلص ہے، جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، اور ہندوستان میں لکھنؤ کے شاعر ہیں، دلی سے بھی وابستگی رہی، لیکن زیادہ تر شعراء ان کو لکھنؤ سے متعلق جو ہے پذیرائی دیتے ہیں، اور رجاعیت پسندی ہے ان کی شاعری میں، ایک امید ہے۔ قنوتیت کے شاعر تو ہیں ہی، لیکن رجاعیت پسندی بھی آپ کی شاعری میں ملتی ہے۔ پرشکو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور مرصع سازی ہے آپ کی جو غزلیں ہیں ان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے نگینے جڑے گئے ہوں ان کے اندر، بہت خوبصورت اشعار اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ حسن تغزل ہے ان کی شاعری کے اندر، اور رندانہ مضامین بھی ہیں، شراب سے متعلق بھی آپ کے اشعار ملتے ہیں، اور رائت لفظی کا خاص طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے۔ نظم میں تو نظم کا عنوان ہوتا ہے 1 نمبر، اور شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، یہ بغیر عنوان کے ہوتی ہے، اس لیے شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوگا، اور 3 اشعار آئیں گے ایک ہی غزل سے 3 نمبروں کے۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ 10 نمبر کا جو ہے غزل کا جو تشریح کا شعر کا جو سوال ہوگا 10 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور 10 نمبر پر 2 اشعار نظم کے آتے ہیں پیپر میں، اور اس طرح مجموعی طور پر یہ سوال نمبر 2 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہم 10 نمبر کی تیاری کے لیے جز بے کو آج اختیار کرنے کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ آرزو تمنا خواہش، روبرو کرنا آمنے سامنے ہونا۔ مختصر مفہوم سمجھتے ہیں۔ اے محبوب، میری یہ تمنا تھی کہ تمہیں گل کے مقابل کر کے بلبل سے محو گفتگو ہوتا، اور پھول سے تیرا موازنہ کرتا۔ آپ کو پتہ ہے پھول جو ہے، گل جو ہے خوبصورتی کا استعارہ ہے، اور خاص طور پر شاعر حضرات محبوب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر بلبل کو دعوت دے رہا ہے کہ تم آؤ اور اپنا محبوب بھی دیکھو اور میرا محبوب بھی دیکھو، اور پھر خود فیصلہ کر لینا کہ کون زیادہ حسین ہے۔ تو شاعر کو اس بات پر ناز ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور جو بلبل ہے آپ کو پتہ ہے یہ پھولوں کا عاشق ہوتا ہے۔ تو شاعر بلبل کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ تم آؤ، تمہارا محبوب بھی سامنے ہوگا اور میرا محبوب بھی سامنے ہوگا۔ تو شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ میں بلبل کو قائل کر لوں گا، وہ میرے محبوب کی خوبصورتی دیکھ کر اس بات پر قائل ہو جائے گا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس کے محبوب سے زیادہ خوبصورت ہے، پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میر تقی میر کا بہت ہی پیارا شعر کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو شاعر حضرات اپنے محبوب سے متعلق جو ہے بہت ہی عمدہ قسم کے اشعار لکھتے ہیں اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے۔ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ تو ہر کسی کو، ہر عاشق کو اپنا محبوب دنیا کا حسین ترین پیکر دکھائی دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے، خوبصورت کہ کیسا کسی شاعر نے کہا نا کہ مت دیکھ کسی کو حقارت کی نگاہ سے،
ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. یہ میں نے حوالے کے شعر لکھے بھی ہیں. گل کو محبوب ہم قیاس کیا، فرق نکلا بہت جو باس کیا. جب پھول کو محبوب جو ہے اگر قیاس کیا جائے تو کہہ رہا ہے بہت زیادہ فرق ہے. میرے محبوب میں ادائیں ہیں، ناز ہے تو اس کی ادائیں ہیں، لیکن پھول کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تو پھول سے بھی زیادہ ادائیں اور ناز اور نخرے رکھنے والا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حسین ہے. اس کی جو ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، وہ کلیوں کی طرح کھلنا ہے. تو ہر بات میں، ہر ادا میں نزاکت ہے اور اس کی دلکشی جھلکتی ہے. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں. اندلیب کہتے ہیں بلبل کو. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. آپ کو پتہ ہے اردو کلاس کی غزل میں جو عاشق ہے وہ مظلوم ہے، اور جو محبوب ہے وہ بے پرواہ ہے، سنگ دل ہے، خاطر میں نہ لانے والا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنے عاشق کو ستاتا ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے جو ہے محبوب کے جو تمہیں دکھ ملے ہیں، جو مصائب ہیں، میرے ساتھ تم شیئر کرتے اور مل کے ہم ایک دوسرے کے جو غم بانٹتے، ایک دوسرے کا دکھ درد میں شریک ہوتے. تو تم اپنے دل کی سناتے، میں اپنے دل کی سناتا. امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ شعر کی تشریح سمجھتے ہیں. ایک اور چیز کہ اس شعر کے اندر جو ہے خاص طور پر ایک صنعت استعمال ہوئی ہے، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. صنعت لف و نشر کا استعمال ہوا ہے، جس میں کوئی پہلے مصرے میں کوئی بات لپیٹی گئی اور دوسرے مصرے کے پڑھنے سے اس کو نشر کرنا، کھول دینا کسی بات کو، تو اس سے پھر پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے اس شعر کے اندر پہلے مصرے سے جو یہ آرزو تھی تو یہ گل کے روبرو کرتے، تو لیکن جب دوسرے مصرے پڑھا جاتا ہے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، تو یہاں پر بات کو کھول دیا گیا. تو یہ صنعت لف و نشر کا استعمال ہوا. نیکسٹ شعر دیکھیں جی. نیکسٹ شعر ہے پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. پیامبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، قاصد. خوب اچھا ہوا، اچھا ہو گیا، اچھا ہوگا. زبان غیر اجنبی کی زبان، شرح آرزو خواہش کا اظہار. یہ لفظی معنی تھا. اب محاورہ مفہوم دیکھتے ہیں. محبوب تک پیغام پہنچانے کے لیے قاصد نہیں ملا تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ نامہ بھر کے ذریعے دلی کیفیات کا اظہار ممکن نہیں. پہلے تو عاشق یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا پیغام جو ہے محبوب تک پہنچ جائے، کسی تیسرے بندے کی جو ہے وہ مدد لی جائے، جو میری بات جو ہے، میرے دل کی بات میرے محبوب تک پہنچا دے کہ میرا کیا حال ہے، تو میں اس کے لیے کتنا بے چین ہوں. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے، لیکن جب اس نے بہت تلاش کیا اور کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ملتا تو پھر خود ہی کہتا ہے کہ اچھا ہی ہوا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نامہ بھر لے کر جاتا وہ میرے جذبات کو، میری ان کیفیات کو اس طرح نہیں پہنچا سکتا تھا جس طرح میں خود بیان کر سکتا ہوں. تو وہ میرے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر پاتا. اس لیے پھر شاعر خود بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ کوئی قاصد، کوئی پیغامبر، نامہ بھر لے جانے والا نہیں ملا ہے. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اردو غزل میں پیغامبر کو اچھے لفظوں میں جو ہے نا یاد نہیں کیا جاتا، اسے ہمیشہ عاشقوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے. غالب نے بھی ایسے بہت سی اشعار کہے ہیں تو جس میں وہ کو اس بات کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب پر جو ہے قاصد جو ہے خود ہی ڈورے نہ ڈال دے اور خود ہی سے لے کر کہیں فرار نہ ہو جائے، کیونکہ پیغام رسانی کی آڑ میں یہ قاصد جو ہے محبوب پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. قاصد رقیب کا تصور یہ اردو غزل کی جو ہے یہ بے شمار جو چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. حوالے کے اشعار آپ ضرور لکھیں گے. قاصد نہیں یہ کام تیرا تو اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے.
تیرا کام نہیں ہے قاصد کا کہ اس کو جا کر تو میرے دل کے معاملے اور میرے دل کی بات سمجھا سکے۔ اول تو نہ قاصد کو رہے کوئے صنم یاد، پہنچے تو فراموش ہو پیغام ہمارا۔ ایک اور شعر بیان کر دیتا ہوں۔ نامہ بھر یار کے آنے کی نہیں کہتا، ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا۔ تو جو بھی پیغام لے کر جائے گا وہ میرے جذبات کی صحیح ترجمانی محبوب تک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی محبوب اس کو سمجھ پائے گا جو ایک جذبہ ایک عاشق کے دل میں ہوتا ہے، جو اپنے سامنے بات کہنے کی ہوتی ہے، وہ کسی اور کے کہنے سے وہ اثر اس کی بات کی وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ مجھے کوئی پیغام پہنچانے والا کوئی قاصد نہیں ملا، ورنہ وہ میرے جذبات کو بیان نہ کر پاتا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ شعر دیکھیں۔ میری طرح سے محو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ محو کہتے ہیں چاند کو، محو مہر کہتے ہیں سورج کو۔ حبیب کا مطلب ہے دوست، اور جستجو مطلب تمنا، خواہش۔ چاند اور سورج بھی میری طرح سے اپنے محبوب کے میں تلاشی ہیں اور در بدر پھرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ دیکھیں جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اپنے محبوب کے لیے جو ہے در در کی خاک چھانتے ہیں، جنگلوں میں صحراؤں میں نکل جاتے ہیں۔ لیلا مجنو جیسے عاشق آپ نے پتہ کہ انہوں نے جنگلوں بیابانوں میں کیا انہوں نے جو خاک ہے نہیں چھانی ہے، تو بہت مصائب جھیلنا پڑتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک آوارہ کی طرح گھومتا ہے عاشق جو ہے۔ تو بہت ہی پیاری اصطلاح بیان کی ہے، جو ایک فطری جو ہے عمل بتایا ہے چاند اور سورج کی گردش کا، جو اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہے، یہ بھی جو ہے بھٹک کر گئے ہیں اور اپنے محبوب کے متلاشی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اس شعر کے اندر سنت حسن تحلیل کا استعمال ہوا ہے۔ یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے۔ کسی کے لیے در بدر جو ہیں گھوم رہے ہیں، بھٹک گئے ہیں کسی کی تلاش میں۔ کتنی نادیدہ تمناؤں کی حسرت لے کر چاند ہر روز اندھیروں سے گزر جاتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیں۔ میں بھی ہوں تیری طرح سے آوارہ و بیکار، اڑتے ہوئے پتے مجھے ہمرا لیے چل۔ جس طرح عاشق جذبات سے بے قابو ہو کر محبوب کی تلاش میں جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاتا ہے، تو اسی طرح شاعر کا کہنا ہے کہ لگتا ہے یہ چاند اور سورج بھی اسی طرح کسی کی تلاش میں جو ہے بھٹک رہے ہیں اور گردش میں ہیں اور کسی کی تلاش میں۔ اس شعر کا ایک اور نظریے سے بھی مفہوم نکل سکتا ہے، تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تصوف کے حوالے سے دیکھیں تو تصوف کی نظر سے اللہ کل ہے، اور کائنات اور چاند اور ستارے یہ ساری چیزیں اس کا جز ہیں۔ یہ جز کل سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نظر سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں فلسفہ وحدت الوجود کے ذریعے سے جو ہیں یہ اپنے جزا جو ہے اس کل سے ملنے کے لیے بے چین ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ جب قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا۔ تو یہ فلسفہ وحدت الوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہے اور باقی تمام مظاہر فطرت انسان یہ ساری چیزیں اس کا جز ہیں۔ تو شاید اس میں یہ بھی اس کا تشریح ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے جز جو ہے اپنے کل سے ملنے کے لیے یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کل ہے اور اس کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ گریباں کو چاک کرنا، پھاڑ دینا، تار تار کر دینا، رفو گر کرنا
सीना, कपड़े को सीना, ये भी एक रफू होता है। मैं दीवानगी में हमेशा गिरेबां चाक करता रहा और मेरे हमदर्द उसे सीने की नाकाम कोशिश करते रहे। आशिक जो है ये दीवानगी में, वहशत में, जुनून में आकर जंगलों और सराहों और बियाबानों में निकल जाता है और अपने जज्बात से मजबूर होकर क्या करता है, अपना गिरेबान चाक कर देता है। उसके पास एक ही ख्वाहिश होती है, उसका एक ही इलाज होता है कि महबूब मिल जाए। महबूब तो मिलता नहीं है, लेकिन वो बेकरारी में क्या करता है, अपना दामन चाक करता है, अपना गिरेबान फाड़ देता है। और लोग जब उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो उसको फिर संभालते हैं, उसका गिरेबान ठीक करते हैं, सी देते हैं। लेकिन उस पर एक अजीब कैफियत तारी होती है उस दीवाने पर कि वो फिर उसको चाक कर देता है, गोया कि ऐसा करने से उसे कोई सुकून मिलता है। तो ये हालत इसकी होती रहती है कि लोग उसको जो है इजहार हमदर्दी जो है उसका हुलिया ठीक करते हैं, उसका गिरेबान सी देते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन वो फिर चाक कर देता है जैसे उसको इकरार बेकरारी तो है ही, लेकिन ऐसा करने से उसको कोई सुकून मिलता हो। तो शायर ने क्या है खूबसूरत शेर कहा कि अब के जुदों में शायद, अब के जुदों में फासला शायद न कुछ रहे, अब के जुदों में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। मस्ती हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। जो आशिक होता है उस पर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, उससे बहुत से तकालीफ, बहुत से जो है अपने महबूब की तरफ से जो मिलने वाली बेरुखी और उसकी तरफ से मिलने वाली जो लापरवाही होती है, इससे उसका दिल जो है बहुत दुखता है। तो उसकी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो चाहता है कि जैसे मैं अपने महबूब को चाहता हूँ ये भी इसी तरह मुझे चाहे, इसी तरह मुझसे जो है मेरी तरफ तवज्जो करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो फिर वो बेकरार हो जाता है और बेकरारी में जो है अपना अजीब हाल कर लेता है। लोग तो दामन सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, आबद हम दीवाने हैं जो बाल बिखेरे फिरते हैं। फिर गालिब ने भी बहुत ही खूबसूरत शार कहे हैं इस मौजू पर कि है उस चारागार कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। तो महबूब का जो इलाज होता है वो एक ही है, महबूब का वसाल है, वो उसे मिल नहीं पाता और महबूब का वसाल नहीं होता, उससे मुलाकात नहीं होती है, तो फिर वो अपना गिरेबान चाक कर लेता है और जुनूनी कैफियत उस पर तारी हो जाती है। नेक्स्ट शेर देखें जी। ना पूछ आलमे बरगश्ता ताले आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। आलम कहते हैं हालत को, बरगश्ता उल्टी, ताले मतलब किस्मत, आतिश तखल्ल इस्तेमाल किया है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्ल इस्तेमाल करे तो उसको मक्ता कहते हैं, तो ये मक्ता है। और बारां का मतलब है बारिश। ए आतिश हमारी खराब किस्मत की हालत मत पूछो, हम तो वो लोग हैं कि बारिश की आरज़ू करें तो आसमान से आग बरसती है। शायर रात जो है आसमान को अपने लिए किस्मत के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं कि आसमान को हमसे दुश्मनी है। तो यहाँ पर शायर क्या है, जब उसकी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है या जो ख्वाहिश भी वो करता है उसके उल्ट हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि शायद हमसे आसमान की भी दुश्मनी है कि हमने जब बारिश की तमन्ना की तो आग बरसी, जब हमने सुकून की तमन्ना की तो हमें बेसुकूनी मिली, बेचैनी मिली है। तो इंसानी ख्वाहिशात जो है जब पूरी नहीं होती तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। जब आशिक की भी ये तमन्ना, ये ख्वाहिश होती है कि मेरा महबूब मुझे मिल जाए, जब ऐसा नहीं होता, उसकी दुआ पूरी नहीं होती है, तो फिर वो बेचैन हो जाता है और फिर वो अपनी किस्मत का रोना रोता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो शायर जो फिर यही गिला करता है कि किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया।
آتش کے شعر میں ویسے تو رجاعیت اور قنوتیت دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو لیکن بہرحال شاعر جو ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے قسمت نے اچھا نہیں کیا۔ جیسے یہ شعر دیکھیں، مانگا کریں گے اب کے دعا ہجر یار کی، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، آخر کو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، کہ جب یا ہم نے ملنے کی دعا کی ہے محبوب سے تو ہمیں جدائی ملی ہے، تب شاعر کہہ رہا ہے اب تو میں دعا بھی ہجر کی مانگوں گا، جدائی کی مانگوں گا، شاید میری ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، تو شاید اب یہ ایسا کہنے سے میرا کام بن جائے اور میری جو ہے یہ جدائی ختم ہو جائے۔ میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو رات کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، تو یہ اس کی قسمت کا حال تھا کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے کہہ رہا جب قبر کھودی گئی تو زمین بھی سخت و پتھریلی نکلی تھی۔ تو ساری زندگی جو ہے ایک عاشق جو ہے اپنی قسمت کا رونا روتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ غزل کی تشریح سمجھیں گے۔ فخر بھٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔